بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ کل یہ جو بات سمجھائی تھی اس کو میں دوبارہ ذرا سمجھاتا ہوں آپ کو، جسے میں نے کہا تھا کہ ضمیروں کے مرجع وغیرہ آپ نے نکالنے اور ساری یہ چیزیں آپ کریں گے۔ جو کل یہ بات چل رہی تھی کہ جناب ایک جو کہ قیاس کہاں سے، قیاس سے کیا چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں، اور حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو تھا، جو اعتراض کیا تھا ایک جو تھا ہشام بن حکم جو ہے شیعہ جو تھا، ٹھیک ہے نا، اس نے جو اعتراض کیا تھا امام صاحب نے اس کا جو جواب دیا تھا وہ ذرا دیکھیے کہ وہ کیا کہتے کیا ہیں۔ اپنے پاس اپنے ضمیریں جو ہے نا وہ ضمیروں کے مرجع لگاتے جائیں گے آپ جو ہیں، تاکہ جب میں بولتا جاؤں گا آپ کو تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ بھئی یہ ہو رہی کیا ہے، بات کیا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے کل جو تھی میں نے ضمیروں کے مرجع نہیں بتایا تھے آپ کو، صرف اس میں سے صرف ایک کو بتایا تھا، اور کل تصویر میں تھوڑا سا وہ عہد الحسنین جو لکھا ہوا ہے نا دو شاخوں کے اوپر، تو عہد الحسنین نہیں لکھنا چاہیے اس کے اوپر۔ کل وہ تھوڑا سا اس لیے وہ ہو رہا تھا کہ وہ عہد الحسنین اس پہ نہیں آنا چاہیے شاخوں کے اوپر، یا دیکھیں ابھی دیکھتے ہیں ذرا اس میں سے۔ وقال له من قول علی بن ابی طالب وزید بن ثابت رضی اللہ عنہما حين شاورهما عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ في الجد مع الاخوة، ٹھیک ہے نا۔ وقال له علی، حضرت علی نے فرمایا، یا ارأیت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، لو ان شجرتا، کہ اگر ایک درخت ہو، اس کے اوپر آپ لکھ لو جد، اس کے اوپر جو ہے نا اپنے پاس لکھ لو جد، لو ان شجرتا، کہ اگر ایک کیا ہو درخت ہو، یعنی آپ درخت بناؤ اس کے تنے کے اوپر لکھ دو جی، اس کا جو تنا ہوگا، جو مین جو اس کے جو وہ آ رہا ہے اسٹیم جو ہے، لو ان شاب منہ غصن، ایک شاخ نکلے، یہ اس کو آپ لکھ لو اب، ثم انشاب من الغصن، پھر اس شاخ سے نکلیں غصنان، دو شاخیں اور نکل آئیں، دو شاخیں اور نکل آئیں، اس کو آپ بنا لو اخوا، ٹھیک ہے نا، بھائی ہیں دونوں، اخوا جو ہے نا وہ دونوں بھائی آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہاں سے ہے ذرا ضمیروں کے مرجع جو ہے، تو کہتے ہیں ایہما، ایہما اقرب الی احد الحسنین، ایہما، ایہما کے نیچے جو ہے نا، نیچے آپ لکھو دو، لکھو ہما ضمیر یہ مرجع جو ہے یعنی دو لکھ لو اس میں سے، ایہما اقرب الی احد الحسنین۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ ایہما سے ان دونوں میں سے ایک شاخ کے زیادہ قریب ہے، کون ہے؟ عہد الحسنین جو ہے نا یہ اصل میں اہم چیز ہے، عہد الحسنین۔ ابھی جو میں نے آپ کو تصویر جو بھیجی ہے نا ابھی جو گروپ کے اندر نیچے، اس کے اندر سے انہوں نے سارا اس کو سالو کیا ہوا ہے، اس میں سے کہتے ہیں کہ ایہما اقرب الی احد الحسنین، کہ ان دونوں کے قریب کون ہے، اس ایک شاخ کے زیادہ قریب کون ہے۔ اصل میں یہ عہد الحسنین سے مراد اب ہے، اچھا عہد الحسنین سے مراد کون ہے، یہ پورا عہد الحسنین سے مراد اب مراد لینی ہے، ایہما اقرب الی احد الحسنین، یہ اس سے مراد کیا لیا جا رہا ہے، اب مراد لیا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کون زیادہ قریب ہے، باپ کے زیادہ کون قریب ہے، اچھا اب باپ کے زیادہ کون قریب ہے، اصاحب الذی خرج منہ، وہ بھائی، اصاحب الذی خرج منہ جو اس باپ سے نکلا ہے، یعنی وہ شاخ، اصاحب الذی خرج، وہ شاخ جو عہد حسنین سے، وہ جو درمیان جو وہ تھا جو غصن تھی اس سے نکلا ہے، ام شجرہ، تو یا کیا ہے شجرہ جو ہے وہ اس کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھا نا یہ اصل میں بات آ رہی ہے۔ تو خرج منہ سے مراد کیا ہے، خرج من عہد الحسنین، خرج من عہد الحسنین ام شجرہ، تو یا درخت جو ہے نا زیادہ قریب ہے اس میں سے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے، دوبارہ میں آپ کو اس کو ذرا اس طرح سمجھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا، ایک منٹ ذرا دیکھو بھائی، یہ کیا ہے، ایک درخت ہے، ٹھیک ہے نا، ایک درخت ہے، اس سے کیا نکل رہی ہے، ایک شاخ نکل رہی ہے، اس شاخ سے آگے کیا نکلی ہیں سمجھو، یہ دو شاخیں نکل آئی ہیں، جو بھی ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے، یہ
جو ہے نا شجرہ یہ جد ہے، جد، یہ جد ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے کیا نکلی ہے؟ یہ غصن نکلی ہے، غصن نکلی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اب ہے اصل میں، اور یہ شجرہ تھا، یہ جو تھا یہ جد جو تھا یہ شجرہ تھا اصل میں بنیادی طور پہ. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس میں سے کیا ہوا؟ سم، اچھا جی لو، اچھا انشاءاللہ سم انشاءاللہ غصن غصنان ہے، ابھی دو غصن نکل آئے ہیں. ایک یہ غصن ہے، ٹھیک ہے نا، ایک یہ غصن ہے. بس اس کو یوں عادل الغصنین نہیں کہنا چاہیے، غصن کہنا چاہیے اس کو بھی. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں ایہما اقرب الی عادل الغصنین، کہ ایہما سے مراد کیا ہے بھائی؟ یہ زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے، یا یہ زیادہ قریب ہے کس کے؟ اس کے. عہد غصنین سے مراد یہاں پہ باپ ہے. ایہما، اس کے قریب کون ہے؟ ایہما اقرب الی عہد الغصنین، یہ زیادہ قریب ہے اس کے، یا یہ زیادہ قریب ہے؟ ظاہری بات ہے جیسا کہ اس کا تعلق جیسا کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، ایسے ہی اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بھی ہے، دونوں کے ساتھ اس طرح کا ہی تعلق ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق جیسے اس کے ساتھ ہے ایسے ہی اس کے ساتھ بھی ہے. کہتے ہیں صاحب الذی خرج منہ، اس سے جو نکلا ہے وہ صاحب الذی خرج منہ، یعنی یہ جو شاخ نکلی ہے یہ اس کے زیادہ قریب ہے، عام شجر، تو یہ درخت اس کے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے یہ بتایا تھا. ایسے زید بن ثابت نے کہا لو ان نجا ام با سامن ساکیا ثم من ساک ساکن ایہما اقرب، اب زیادہ قریب کون ہے؟ احد الساکتین اقرب الی صاحبها، کہ وہ عمل جدول یا جو وہ تھی. تو یہ انہوں نے بتایا ہے آپ کو اس میں سے. اس کو ذرا غور کرنا ہے. اور جو میں نے ابھی تو بھیجا ہے آپ کو واٹس ایپ گروپ کے اندر، جو اس میں سے انہوں نے سارا بتایا ہے کہ احد الغصنین سے مراد اب مراد لیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا، احد الغصنین سے مراد کیا ہے؟ اب ہی ہے وہ احد الغصنین سے مراد. وہ تصویر آ سکتی، ایک منٹ میں دیکھتا ہوں کہ اگر تصویر وہ آ جائے. احد الغصنین سے مراد اب مراد لیا جائے گا، نہ کہ وہ جو ہے نا اس میں سے یہ تصویر نہیں، وہ دوسری والی جو ابھی میں نے وہ بھیجی ہے. اس کو چھوڑ کے وہ مجھے بھیجے جو ابھی لکھا ہوا، جو ہے لکھا ہوا گروپ میں شیئر وہ کریں، ذرا اسکرین شیئرنگ کریں لکھا ہوا جو تھا. نہ 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 نہ، اب اور جد مراد نہیں لیں گے. اچھا، اب اور جد نہیں مراد لیں گے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں. ایہما کے نیچے دو لکھیں، اور پھر اصاحبہ الذی، صاحبہ الذی خرج منہ، اس کے نیچے بھی دو لکھیں. یہ بات یاد رکھنی ہے. اچھا، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. یہ تو اس لیے پیچیدہ ہے تھوڑی سی عبارت. ابھی جو تصویر انشاءاللہ شیئر ہوتی ہے نا اس میں سے ہوگا. ابھی دیکھیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا. ابھی جو تصویر اب شیئر ہو جاتی ہے نا اس سے بات سمجھ آ جائے گی. اور اب بھی مراد نہیں ہے. باپ کے زیادہ کون قریب ہے؟ بھائی زیادہ قریب ہے یا دادا زیادہ قریب ہے؟ بس باپ کے زیادہ کون قریب ہے؟ بھائی زیادہ قریب ہے یا دادا زیادہ قریب ہے؟ بھائی سے مراد وہی جو اس کا تصویر نہیں آئی ہے. ہاں، اب اس کے نیچے حاشیہ جو لکھا ہوا ہے ذرا یہ پڑھتے ہیں ہم. ذرا حاشیہ ذرا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ حاشیہ آپ دیکھو ذرا آگے نا گروپ کے اندر جو ہے اس کو دیکھو ذرا. حاشیہ ہم دیکھتے ہیں ذرا. کہتے ہیں جناب وہ مقصود علی بالتمثیل بیان، اچھا مقصود علی بیان ان الجد والاخ متساویان فی الادلاء بالاب، فی الادلاء بال. اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جناب علی کے باپ اور جو دادا اور بھائی کیا ہیں اس کے ساتھ کیا ہیں؟ وہ قریب ہیں دونوں کے سارے. فالجد، جد کو هو المشار الیہ بالشجرہ، جد کیا ہے؟ ایک منٹ ہے، ٹھیک ہے سر، ایک منٹ.
माइक वो करें, अपनी माइक ऑफ करें। एक मिनट, सेटिंग्स में जो है ना गड़बड़ करती थी मैंने, क्यों नहीं। सिक्योरिटी, एक मिनट, वीडियोस ऑफ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। कहते हैं कि जी फल जद्दो, तो जद क्या होता है, हुवल मुशारु इलैहि बिशजरा। मैंने कहा ना शजरा से क्या मुराद लिया गया, जद। अच्छा जी, अब आगे क्या कहते हैं, वल अब हुवल मुशारु बिल गुस्न लजी इंशाअ मिनहु। ठीक है ना, इंशाअ मिनहा से क्या मुराद आ गया, ये इसे बाप मुराद दिया। मैंने इसलिए कहा कि इंशाअ मिनहा गुस्न के आप लिखें कि जी बाप लिखे हैं उसके ऊपर। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जनाब अली, कहते हैं अच्छा बाप को ही इशारा किसके साथ किया गया, वहुवल लजी, अच्छा जी, वहुवल लजी उशीरा इलैहि बिकौली अहदिल गुस्नैन। उसी को अहदुल गुस्नैन, बाप को अहद गुस्नैन के साथ भी, तो अहद गुस्नैन को आप क्या करें जरा, उसको जो है ना वो कर लें कि बाप ही को अहद गुस्नैन की तरफ वो की गई है। बाप ही से मुराद क्या है, अहद गुस्नैन से मुराद बाप ही है। अच्छा जी, वल अख हुवल मुशार बिल गुस्न लजी इन शाबा मिनल गुस्न व हुवल लजी। अच्छा भाई को जो है ना वो किया गया, वहुवल लजी उशीरा इलैहि असाहिबुहु। भाई असाहिबुहु से मुराद क्या लिया गया, भाई मुराद लिया गया। ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया अमित शजरा। तो पता नहीं अब बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है। मैं एक सिर्फ आपके सामने जब वो करूंगा, स्टॉप कर दें, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें, स्क्रीन शेयरिंग बंद करें। ये देखना है आपने जरा, ठीक है ना, देखें जरा। कहते हैं कि जनाब अली अराइत या मोमिन लौ अन्न शजरतन इन शाबा मिनहुन, शजरा से मुराद क्या लिया, जद। इन शाबा मिनहुन एक शाख निकली है, वो कौन है, बाप है। सुम्मन शाबा मिनल गुस्न, अब दो शाखें निकल रही हैं, गुस्नान, ये क्या आ गए, इख्वा आ गए। अच्छा अब चल रहे हैं अय्युहुमा। ठीक है ना, अय्युहुमा, ये में से दो लिखा हुआ मैंने कि उनमें से ज्यादा कौन, तो ये हुमा से कौन मुराद आ रहे हैं, आगे ये आ रहा है ये असाहिबुल लजी। ठीक है ना, एक उनमें से जो है ना ये अय्युहुमा। ठीक है ना, कि अकरबु इला आदिल हुस्नैन, ये ज्यादा कौन करीब है उसमें से, ये जो है ना इधर आदिल हुस्नैन है। तो कहते हैं उनमें से ज्यादा कौन है, असाहिबुल लजी, एक तो भाई मुराद हो सकता है, अल्लज़ी खरज मिन्हु, आम अमिश शजरा। तो और अहद हुस्नैन को मैंने क्या किया, देखें ये मैंने अहद हुस्नैन को मैंने उसमें किया हुआ है इन्वर्टेड कॉमर्स के, लेकिन मुराद क्या लिया गया, बाप के। तो भाई बाप के ज्यादा कौन करीब है, बाप के ज्यादा कौन करीब है, जो असाहिबुल लजी खराजा मिन्हु, जो बाप से निकला है। ठीक है ना, मैयत का वो भाई, मैयत का वो भाई, असाहिबुल लजी से क्या मुराद है, मैयत का वो भाई जो बाप से निकला है, अमिश शजरा, तो या जो है दादा। तो बाप के ज्यादा कौन करीब बनता है, मैयत का वो भाई जो दादा जो है। तो ये इस तरह जरा करेंगे तो थोड़ा सा कुछ मेरे ख्याल में कुछ आपको समझ आएगी उसमें से। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको करेंगे तो कुछ ना कुछ समझ आएगी। पता नहीं अभी भी कुछ वो पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है। और जो तस्वीर मैंने वो जो भेजे, जो उसमें से जो अभी भेजी थी व्हाट्सएप करके, उसको थोड़ा सा आपने जरा देखने की कोशिश करनी। असल में खुलासा कलाम क्या है, हाँ अय्युहुमा से कौन मुरादा गया, जद या भाई जो है, उनमें से जद, अय्युहुमा से कौन मुरादा है, जद, और कौन आ गया जो है ना दादा, जद और क्या भाई आ गया। दादे और भाई में से बाप के ज्यादा कौन करीब है,
देखो भाई का भी ऐसा ही ताल्लुक है बाप के साथ जैसा कि क्या आ रहा है दादे का। तो इसलिए कहा था ना कि बाप को असल में वास्ता बनाया जा रहा था। बाप दोनों के साथ क्या लगता है, बाप दोनों के साथ उसी तरह की तरतीब है अब इसके भाई के साथ भी और दादे के साथ भी। हाँ, अय्युमा का बयान बाद में आ रहा है। वो कौन है? असाहिबुल लजी अम शजरा। असाहिबुल लजी हमजा आ गया ना, हमजा, ठीक है ना। तो अम आ अम, तो अय्युहुमा, ठीक है ना, ये जो है, ठीक है ना, ये उसमें से आ गया। तो इसको जरा थोड़ा सा देखना है आप लोगों ने, जरा इसको थोड़ा सा गौर करेंगे, खुलासा वही निकलेगा कि भाई बात यह है कि भाई के साथ भी बाप का वास्ता आता है, भाई के साथ पहुंचने के अंदर भी, ठीक है ना। और दादे तक पहुंचने के लिए भी क्या करना पड़ता है, बाप का वास्ता आता है। तो वो इससे ये साबित करना चाह रहे हैं कि वास्ता बाप ही बनता है और एक ही बीच में वास्ते की वो आ रही है। तो जैसा अगर दादे को हिस्सा मिलता है तो फिर भाई को भी हिस्सा मिलना चाहिए। फिर भाई को भी, मैयत के भाई को भी हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है ना, मैयत के भाई को भी हिस्सा मिलना चाहिए। असल में खुलासा ये वो करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अगली जो इबारत यहाँ पे लिखी हुई है, मुझे थोड़ा सा उस पर इश्काल है। वो असल में क्या पता, शायद आप लोग भी गौर कीजिएगा कि ये जो है ना कि, अच्छा जी, फिर का कौल ज़ैद साबित लौ अन्ना जदवलन इम्बासा मिन्हु साकियतुन सुम्म बासा मिन साकित साकियतान अय्युहुमा अकरब, कि उनमें से ज्यादा कौन करीब है, ठीक है ना। इहदस साकतैन अकरबु इला साहिबतिहा का लफ्ज आना चाहिए, इला साहिबिहा की बजाय क्या आना चाहिए? ठीक है ना, इहदस साकतैन अकरबु इला साहिबतिहा आना चाहिए, अमिल जदवल। तो आप लोग भी देखिएगा इसको जरा, क्या ये साहिबतिहा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मोनस की वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, इसमें से जो दल की उसमें से जो आ रही है, तो देखिएगा बाज़ इबारतों में साहिबतिहा की भी दी हुई है उसमें से। ठीक है, तो इसको देखना है आप लोगों ने, जरा गौर करना है इस जगह को। ये खुलासा मैंने आपको सिर्फ बताया हुआ है कि जनाब उन्होंने इसको कियास इस तरह किया था। हम्म। हम्म। अच्छा, अब आ जाइए अलमबूस सादिस के ऊपर आ जाए, तदवीन फिका की तरफ आ जाए, ताकि मैंने कहा कि चलो ये आपको मैं सिर्फ समझा दूं, और जो मैं चीजें शेयर की हैं जरा उसके साथ आपने इसको हल करने की कोशिश करनी है। अच्छा, उसके साथ हल करनी, ये मैं भी कई सालों से इस तरह ही हो रहा है। ये पिछले साल फिर ये जो थी चीजें वगैरह जो करके इसमें से, तो इसमें आहद हुस्नैन की जो लफ्ज आता है ना, वो असल में परेशान कर देते हैं। आहद हुस्नैन से मुराद वो बाप है असल में। आहद हुस्नैन जो है वो बाप मुराद है। कि बाप के ज्यादा कौन करीब है, भाई, मैयत का भाई जो बाप में से निकला है, या दादा। तो असाहिबुल लजी से क्या मुराद है, मैयत का भाई, अल्लजी खरजा मिन अहदिल हुस्नैन, अल्लजी खरजा, ठीक है ना। साहिब से मुराद, ये मैं कह रहा हूँ ना, जदवल के अंदर जो है ना, लव अन जदवलन इम्बासा मिन्हु साकियतुन, जदवल से क्या निकली है, साकियतुन, मुअन्नस, सुमन बास में साकित साकियतान, ठीक है ना। ये भी क्या आ गई, मुअन्नस।
تو پھر ایتھا آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، ایتھما یا ایہما آنا چاہیے، اس کو ذرا آپ لوگوں نے غور کرنا ہے، ایتھما آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اور اسی طرح ہی جو ہے نا یہ کیا ہے، صاحبتہا آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، اس کو ذرا غور کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ المبحث السادس، تدوین الفقہ، فقہ کی تدوین جو ہے، یہ جو ہے نا دیکھتے ہیں اب ذرا فقہ کی تدوین کیسے ہوئی، کیا تھا۔ کہتے ہیں جی وکان الفقہ فی عہد الصحابہ و کبار تابعین مرتبطا بروایت الحدیث، صحابہ کے زمانے کے اندر اور کبار تابعین وغیرہ کے زمانے کے اندر دیکھو حدیث جو تھی فقہ اصل میں حدیث کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، مرتبطا بروایت الحدیث، وکان من روات الحدیث، بعض لوگ ایسے بھی تھے، من اقتصر علی روایت الاحادیث والاثار کما بلغت، بعض لوگ وہ تھے، یہ لوگ ہیں، اچھا ان لوگوں کو کہتے ہیں جناب علی اہل حدیث، یہ لوگ ہیں جو بار علمی طبقہ اہل حدیث۔ اہل حدیث غیر مقلدیت کا نام نہیں ہے، اہل حدیث علمی طبقے کا نام ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ جناب جو بندہ یہ کہے کہ جناب کیونکہ میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں اس لیے میں اہل حدیث ہوں، یہ زیادتی ہے۔ تو پھر تو جو بندے صرف قرآن کو مانتے ہیں اور کس کو نہیں مانتے، باقی کسی چیز کو نہیں مانتے، پرویزی حضرات جو ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر ان کو بھی اہل قرآن کہا کریں کہ وہ لوگ اہل قرآن ہیں، وہ کیونکہ صرف قرآن کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ حدیث کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو اگر ان کو آپ اہل قرآن نہیں کہتے ہیں تو پھر آپ بھی اہل حدیث نہیں ہیں۔ اہل حدیث علمی طبقے کا نام ہے۔ جو آج کل کا طبقہ ہے یہ غیر مقلدیت ہے، یہ غیر مقلدیت ہے، نہ کہ جو ہے نا اس کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے ان کو۔ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بعض لوگ ایسے تھے من اقتصر علی روایت الاحادیث، جنہوں نے صرف کیا کیا، احادیث کی روایت کے اوپر والآثار، اور اس میں سے کما بلغ جسے پہنچا تھا، دون ان يدخل في استنباط الاحکام فقہیہ منها الا نادرا، استنباط فقہیہ انہوں نے کچھ بھی نہیں اس میں سے کیے تھے۔ ومنهم من جمع بین الروایت و استنباط الاحکام فقہیہ منها، بعض ایسے تھے جنہوں نے روایات کو بھی جمع کیا اور سے ایک احکام کا استنباط بھی کیا۔ بحیث، اچھا جی، بحیث یعلم تلامذہ الاحکام الفقہیہ، اس طرح کہ اس فقیر نے کیا کیا تاکہ وہ سکھائے اپنے تلاميذ کو ان احکام فقہیہ کو، ما روایت الحدیث التي بلغته من مشایخہ، جو اس کو اپنے مشایخ سے پہنچی تھی۔ اچھا جی، ودعت الحاجت، اور حاجت یعنی اس طرف حاجت بعد انتشار الاسلام فی مختلف بقاع الارض ان یکون هناک فقہ مدون، تو اب حاجت پیش آئی اس بات کی طرف کہ جب اسلام پھیل گیا تھا مختلف جگہوں کے اوپر کہ جناب علی فقہ مدون ہونی چاہیے، لکھی ہوئی ہو کسی جگہ کے اوپر، جو ہے اب ہر چیز آپ ہر بندہ نہیں قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ مسئلے نہیں نکالے گا، یوں کہ یسیرا مرجعا للعامۃ والخاصہ، تاکہ وہ مرجع بن جائے، یسیرا مرجعا، یہ لفظ مرجع بولا کریں، مرجع نہ بولا کریں، یسیرا مرجعا للعامۃ والخاصۃ، عام اور خاص عندما یحتاجون الی معرفۃ الاحکام الفقہیہ فی حیاتہم، تو بھائی ان کے پاس کوئی نہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے، سورس ہونا چاہیے جہاں پہ آپ اس سے آپ چیزیں حاصل کر سکتے ہو۔ اچھا، فدون بعض تابعین احادیث والآثار مرتبطا علی ابواب الفقہیہ، تو بعض تابعین نے احادیث اور آثار کو جمع کیا فقی ابواب کے طریقے کے اوپر۔ وکان ذالک بدایۃ لتدوین الفقہ، یہ کیا تھا، حدیثوں کو جمع کرنا فقی ابواب کے مطابق جو ہے، یہ اس میں سے مثل الابواب للشعبی، الابواب شعبی جو ہیں انہوں نے ایسا احادیث کو جمع کی فقی ابواب کے اوپر، وسنن مقول الشامی، سنن مقول شامی کی جو تھی انہوں نے ایسا وہ کیا رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے۔ وذکر رامہرمزی رحمہ اللہ تعالیٰ ان اول من صنف وبوب الربیع ابن زبیع بالبصرہ، کہ سب سے پہلا جس نے بندے نے یہ کتاب لکھی اور باب قائم کیے ربیع بن صبیح بصرہ کے اندر انہوں نے کیا تھا، ثم سعید بن ابی عروبہ بہا، اس میں سے ومامر بن راشد، مامر بن راشد بالجمن نے، وابن جریج بمکہ، ثم ذکر الامام مالک وغیرہ، پھر امام مالک کا ذکر کیا کہ امام مالک نے جمع کیا۔ وقد الف الامام حنیفہ کتاب الاثار،
ٹھیک ہے، امام نے کتاب الاثار لکھی، امام حنیفہ نے، یقال ان ابن ابی ذئب الف موطا اکبر من موطا مالک رحمۃ اللہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ابن ابی ذئب نے موطا امام مالک سے بڑی موطا لکھی تھی۔ ثم تلاہم، پھر ان کے پیچھے کون چلے ہیں؟ سفیان ثوری وابن عیینہ وعبد الرزاق و ابو بکر ابن ابی شیبہ وغیرہ رحمۃ اللہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ پہلا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا فقہ کی تدوین کا، کہ جناب انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن اور حدیث کو ہم کس طرح جمع کر دیتے ہیں فقہی ابواب کے طریقوں کے، حدیثوں کو ہم فقہی ابواب کے اوپر جمع کر لیتے ہیں۔ انہوں نے فقہی ابواب کے مطابق انہوں نے کام شروع کیا، تو یہ پہلا کام شروع ہو رہا تھا۔ اب آتے ہیں جناب علی المبحث السابع، اصحاب الحدیث و اصحاب الرائے، یہ لوگ آ گئے، اصحاب حدیث اور اصحاب الرائے آ گئے۔ تو یہ جو اہل حدیث جو تھے نا، یہ یاد رکھیں، یہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم 1300 سال سے چلے آ رہے ہیں، جناب آپ 1300 سالوں سے نہیں چلے آ رہے ہیں۔ جہاں پہ صاحب حدیث یا اہل حدیث کا نام مراد ہوگا وہ علمی طبقہ ہے، وہ علمی طبقہ ہے۔ ہر بندے کو وہ نہیں کہا جاتا تھا کہ جو صرف حدیث کو مانے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اہل حدیث ہے۔ وہ تو جو حدیث کے جو ماہرین تھے ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا۔ تو آج کل کا تو جاہل ترین جس کو جو ہے نا وہ اردو بھی پڑھنی نہیں آتی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ اہل حدیث کہتا ہے۔ تو کہتے ہیں جی اصحاب الحدیث و اصحاب الرائے، وعندما تشعبت المسائل الفقہیہ، جب مسائل جو تھے وہ بہت زیادہ پھیل گئے، اخلص جمع من العلماء جہودهم لاستنباط الاحکام الفقہیہ و تعلیمها و تدوینها۔ اب جو تھے ایک بڑی جماعت علماء کی جو تھی، انہوں نے اپنی جو کوششیں تھیں وہ احکام فقہیہ، تعلیم اور تدوین کے اوپر لگا دی انہوں نے۔ پھر جو ہے تو بعض دفعہ کیا کرنا پڑتا ہے، بعض لوگوں کو پھر اپنی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر مرکوز کرنی پڑتی ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کام کیا، اب یہ جو ہے نا اب وہ چیزیں مختلف بننا شروع ہوں گی۔ جب شروع میں سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے، ایک جنرل کیٹیگریز ہوتی ہیں، جو اس میں آگے وہ آتی جائیں گی، وہ چیز بڑھتی جاتی ہے، تو پھر اس میں اسپیشلائزیشنز ہوتی جاتی ہیں اس کے اندر۔ جو کہتے ہیں وہی نائزین ان قسم العلماء الی قسمین، تو یہ ضروری تھا کہ جو ہے یہ ہونا جو تھا، جب ظاہر ہوتا ہے مسائل کے مسائل نکل رہے ہیں، نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ اب آپ یہ کہو کہ جناب علی یہ صحابہ کے اندر اس طرح سے کیوں نہیں وہ تھا کہ پورا کا پورا جس طرح کے بعد کے زمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ دیکھو علم جب وہ ہوتا ہے، علم کا مرکز تو وہی تھا، لیکن اس کی تفریعات بڑھ گئی تھی بہت زیادہ۔ جب تفریعات زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو اس کو چیزوں کے اندر سے، ایک ہوتا ہے آپ ایک جنرل کسی چیز کے اوپر لکھ رہے ہو تو وہ کیا ہوتی ہے ایک جنرل اس میں سے، لیکن اگر آپ ایک خاص موضوع کے اوپر چلے جاتے ہو تو اس میں تحقیق اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو اپنی کیٹیگری اپنے آپ کو کسی نہ کسی جگہ کے اوپر اپنی صلاحیتوں کو مرکوز کرنا پڑے گا۔ صحابہ کیا تھے، ان کے اندر ہر وہ تھے، وہ مجاہد بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ صوفی بھی ہیں، وہ جو ہیں اپنے اس میں سے جو ہے نا متعلم بھی ہیں، تو ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں اس کے اندر سے۔ لیکن بعد کے زمانے میں پھر آہستہ 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 اب یہ ساری چیزیں وہ بن رہی ہیں۔ کیا کہتے ہیں قسم کان معظم عنایتی بروایت الاحادیث والآثار، تو جناب علی ایک قسم ایسی تھی جن کی زیادہ توجہ کس کی طرف تھی، حدیث اور آثار کی طرف تھی۔ اما دون الخوض فی استنباط الاحکام میں بتاتن و اما بذکر الاحکام مستمرتبا، یا تو یہ تھا، اما کے بعد اما دوبارہ آتا ہے نا، یا تو یہ تھا کہ وہ غور و خوض نہیں کرتے تھے، بالکل نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں نہیں جو حدیث ہے ہم کلیئر کٹ بس وہ حدیث بیان کر دیں گے۔ اما دون الخوض فی استنباط الاحکام میں بتاتن، یعنی بالکل کچھ بھی نہیں وہ کرتے تھے۔ و اما بذکر الاحکام، ہاں یا یہ کرتے تھے حدیثیں تو بیان کرتے تھے لیکن تباً کیا کرتے تھے، اس سے احکام بھی استنباط کر لیا کرتے تھے۔ وسمو، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے، اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے۔ وسمو، سمو، ٹھیک ہے نا، ان کو کہا گیا کیا، اصحاب الحدیث۔ لیکن یہ احکام مستنبطہ جو ہوتے تھے یہ تباً ہوا کرتے تھے، اصلاً نہیں ہوا کرتے تھے۔ اچھا، یہ کوئی بیچ میں بیان کر دیا انہوں نے، کوئی حکم جو ہے اسے جو نکل رہا تھا اس کو تباً بیان کر دیا گیا۔
اس لیے ان کو اصحاب حدیث کہا گیا. وقسم نصبوا انفسهم لاستنباط الاحکام، ایک قسم وہ تھی جنہوں نے احکام کے استنباط کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دیا تھا. ولم يدخلوا في روایت الاحاديث الا عند الحاجه الى استدلال على مسائل فقهيه، یہ احادیث کے اندر نہیں داخل ہوتے الا عند الحاجت، مگر یہ کہ جب حاجت آتی ہے الاستدلال على مسائل فقهيه، مسئلہ فقہیہ کے اندر، یہ اس کی احادیث کے الفاظ یا ان چیزوں سے بحث نہیں کر رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں جناب علی یہ حدیثیں جو آ رہی ہیں اس سے کیا مسائل کیا نکل رہے ہیں، یہ صرف وَلُقِّبُوا اصحاب الرائے، ان کو کیا کہا گیا، ان کو اصحاب الرائے کہا گیا. ٹھیک ہے نا. تو گویا کہ اس میں سے یہ ان لوگوں کا زیادہ رجحان کس طرف تھا، فقہی احکام کے اس میں سے کرنے کے اندر سے. جو پہلے اصحاب حدیث تھے ان کا زیادہ رجحان جو رہا وہ کیا تھا، وہ حدیث کے الفاظ کی طرف سے تھا، وہ زیادہ زور رہا. ان کا جو تھا اس حدیث سے جو معنی نکل رہے تھے ان کا اس کی طرف وہ تھا. ٹھیک ہے نا. تو روایتی حدیث سے کیا مراد ہے کہ الفاظ کے اندر زیادہ وہ نہیں تھا، الفاظ سے جو معنی حاصل ہو رہے ہیں اس کی طرف ان کی زیادہ توجہ تھی. تو کہتے ہیں وَقَدِ اغْتَرَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ، اس سے دھوکہ کھا گئے ہیں بعض لوگ اسی تسمیہ، انہی ناموں سے بعض لوگ دھوکہ کھا گئے ہیں. فَزَعَمَ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ، اچھا جی، تو انہوں نے گمان یہ کیا کہ جو اصحاب حدیث ہوں گے لا یرون القیاس حجۃ فی الشرع، تو گویا اصحاب حدیث کے نزدیک جو قیاس ہے وہ حجت ہے ہی نہیں. بعض لوگ یہ سمجھنے لگ پڑے کہ دیکھو جو وہ حدیثوں کے الفاظ بیان کرتے تھے صرف اور صرف لفظوں کی طرف رہی، اس کا مطلب قیاس کوئی حجت نہیں ہے. وَأَنَّ الصَّحَابَةَ يُقَدِّمُونَ رَأْيَهُمْ عَلَى النُّصُوصِ، اچھا دوسرا اعتراض، مطلب گڑبڑ کیا کر گئے کہ جناب یہ اصحاب الرائے جو ہوتے ہیں یہ قیاس کو حدیث پہ بھی ترجیح دے دیتے ہیں، حدیث ان کے نزدیک پیچھے ہوتی ہے اور جو ہے نا قیاس ان کے نزدیک آگے ہو جاتا ہے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اس سے جب احناف پہ اعتراضات بہت ہوتے ہیں نا، یا جو پڑھیں گے بھی تاریخ بھی جب پڑھیں گے تو احناف کے اوپر، امام صاحب کے اوپر جو ان کی زندگی کے اندر جس طریقے سے کیچڑ اچھالا گیا، ان کے بعد جو کیچڑ اچھالا گیا، اور آج تک جو ہے لوگ امام صاحب سے تو خاص طور پہ بعض لوگوں کو بڑا سخت بغض ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا امام صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جناب انہوں نے کیا کی ہے جی، یہ حدیثوں کو نہیں مانتے اور جو ہے نا قیاس کرتے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں تھی. والحق ما ذکرنا من ان تقسیم العلماء الى هذا القسم ليس الا بالنسبه الى مجال اشتغال من الاختصاصی، یہ نا کہ جناب علی حق بات یہ ہے کہ ان تقسیم العلماء الى هذين القسمين کی تقسیم جو ہوئی ہے وہ کیا تھی، ليس الا نہیں تھا مگر یہ الى مجال اشتغال من الاختصاصی، کہ ان کا اختصاصی جو پہلو تھا اس کو طرف تشبیہ کرتے ہوئے زیادہ ان کی توجہ کس طرف رہی ہے، ان کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا. مجال اختصاصی کا مطلب کہ وہ فوکس زیادہ کس چیز پہ تھا. اگر ان کا فوکس جو تھا حدیث کی الفاظ کی طرف تھا تو اصحاب حدیث کہلائے، اگر ان کا فوکس زیادہ کیا تھا جو تھا مسائل کے استنباط کے اوپر کیا تو اصحاب الرائے کہلائے. یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے بالکل ہی دوسری چیز کا انکار کر دیا ہے. وَإِلَّا فَالْكُلُّ، ورنہ ہر کوئی یقدم نصوص الکتاب، اس میں قیاس والاجتہاد، ہر کوئی نصوص کتاب حدیث، بھئی قرآن ہے، حدیث ہے، وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، مقدم ہوتے ہیں کس کے اوپر، قیاس اجتہاد کے اوپر. علی اختلاف، اچھا جی، علی اختلاف بینہم فی تفسیر النصوص ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا. وَإِلَّا فَالْكُلُّ يُقدم نصوص الکتاب والسنة القیاس والاجتہاد علی اختلاف، کس چیز کے اوپر انہوں نے کیا ہے، علی اختلاف بینہم فی تفسیر النصوص ہے. ان کا نصوص کی تفسیر میں کیا ہے، اختلاف آتا ہے. جب تعارض آئے گا تو اس وقت کیا کریں گے آپ، جو تفسیر کریں گے اس میں جو اس کی تفسیر کی گئی ہے حدیثوں کے درمیان جو اس طرح کی بات آئے گی اس میں آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ جہاں پہ کلیئر کٹ وَإِلَّا فَالْكُلُّ يُقَدِّمُ نُصُوص الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى الْقِيَاسِ وَالْاجْتِهَادِ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي تَفْسِيرِ النُّصُوصِ. وہ اس لیے انہوں نے کیا کیا، ہمیشہ اس کو ترجیح دی ہے. اچھا جی، تو کیا ہوا، تو ان کے درمیان جو تھا یہاں پہ ترجمہ یوں کر لیں کہ جناب ان کے درمیان آپس میں کیا ہوا، اختلاف تو ہوا ہے کس چیز کے اوپر، جو ہے نا تفسیر کی نصوص کے اوپر، جو ہے تفسیر کی
نصوص کے اوپر کیا ہوا اختلاف ہوا ہے ان کے درمیان میں آپس میں، اس لیے کہتے ہیں کہ جی وَإِلَّا فَالْكُلُّ يُقَدِّمُ نصوص کتاب و سنت، کیا سے احتیاط اعلیٰ باوجود اس کے، یوں کرو اعلیٰ اختلاف میں بینہم فی تفسیر، تو اس کو یوں کر لو کہ باوجود کیا یہ ان کے درمیان آپس میں نصوص کے تفسیر میں اختلاف ضرور ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک نے اپنی کی، امام شافعی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، یا دوسرے حضرات نے جو تھا اس طرح جو تھا، تو وہ جو اصحاب الرائے، اگر آپ کہتے ہو اصحاب الرائے جو ہیں یعنی فقہا، اصل میں فقہا کا نام کیا تھا، اصحاب الرائے تھا، لیکن امام صاحب کو ہی زندگی میں ہی کیا لوگ کیا کرنے لگے، حنفیہ کے اوپر اس کا خاص طور پہ بہت اطلاق کیا جاتا ہے اصحاب الرائے کے حوالے سے۔ آواز آ رہی ہے؟ اس مراد وہ ہوتی ہے جو اپنی کیا ہوتی ہے شخصی جو رائے ہوگی اور عقل مجرد کے اوپر، یعنی صرف عقل سے جو مسئلہ سمجھ آئے، جو عقل سے آ جائے بس، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، رائے کہتے ہیں، حالانکہ یہ رائے نہیں ہے کہ جو عقل سے صرف آ جائے اس میں سے۔ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ لَفْظَ الرَّائِ فِي هذا التسمية مأخوذ من حدیث معاذ رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ اصحاب الرائے سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ حدیث معاذ جو ہے وہاں پہ جو تھا اس سے مراد، یہ جو اصحاب الرائے کہلائے ہیں وہ حدیث معاذ کی بنیاد کے اوپر کہلائے ہیں، نہ کہ یہ کہ جو آپ کی عقل میں آیا آپ نے فیصلے کر دیے تو آپ کہو کہ جناب یہ کہیں اصحاب الرائے ہیں، یہ نہیں تھا مطلب۔ کہتے ہیں کہ جی ماخوذ من حدیث معاذ الذی هو الاصل فی الحجیت، حنفیہ کے اوپر اس لیے اعتراض زیادہ کیے گئے کہ حنفیہ کا دار و مدار جو ہے نا، حنفیہ جو مسائل جو استنباط کرتے ہیں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حنفیہ کوئی اصحاب الرائے کیوں زیادہ کہا گیا، حالانکہ تمام فقہا کا نام اصحاب الرائے تھا، تمام فقہا اصحاب الرائے تھے، لیکن حنفیہ کو خاص طور پہ کیوں کیا گیا؟ حنفیہ کے ظاہری طور پہ مسائل ایسے لگتے ہیں کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ جناب یہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، دیکھنے میں یوں لگتا ہے ظاہری طور پہ جب دیکھتے ہیں، باقی ائمہ کی جو وہ آتی ہیں، آپ دیکھیں گے نا حنبلی فقہ اور شافعی فقہ جو ہے یہ بہت زیادہ کیا ہوگے حدیث کے الفاظ کے ساتھ مناسبت آپ کو ملتی ہوئی نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک منٹ ذرا ریکارڈنگ پاس کیجیے گا، ریکارڈنگ پاس کریں۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حنبلی فقہ کو آپ دیکھیں گے اور شافعی فقہ کو دیکھیں گے تو حدیث کے الفاظ کے ساتھ کیا ہے کافی زیادہ آپ کو مل رہا ہوگا۔ مالکی فقہ کے اندر بھی ہے اگرچہ ٹھیک ہے حدیث کے اس میں سے، لیکن وہاں پہ بھی ذرا تھوڑا سا استنباط ہے، تھوڑا سا وہ آتا ہے، لیکن حنفی فقہ ظاہری طور پہ لگے گا یہ کہ جناب جو حدیث کے جو الفاظ آ رہے ہیں ان کے ساتھ کئی جگہوں کے اوپر ظاہری طور پہ وہ مناسبت نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، حنفی فقہ میں ایسا نظر آتا ہے۔ ہمارے جامعہ اشرفیہ کے اندر ہوتے تھے شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہیں بہت بڑی شخصیت ہے علمی لحاظ سے، اور ساری دنیا کے اندر مانا جاتا تھا ان کو، کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب ایک بات یاد رکھنا، جب امام صاحب ایک طرف ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، امام صاحب ایک طرف ہو جائیں اور تمام فقہا ایک طرف ہو جائیں، یہاں تک کہ صاحبین بھی کیا ہو جائیں، آپ دیکھیں گے بہت سے مسائل کے اندر صاحبین بھی ایک طرف، ائمہ ثلاثہ جو تھے وہ بھی ایک طرف، اور امام صاحب اکیلے کھڑے ہو جائیں کسی جگہ کے اوپر کہ جناب یہ مسئلہ جو ہے نا ایسے ان میں سے ان کی رائے، اور آپ کو لگ رہا ہو، تو یہ بات یاد رکھنی ہے امام صاحب اس گہرائی تک گئے ہیں جہاں تک دوسرے جا نہیں سکے، امام صاحب اس گہرائی میں گئے ہیں جہاں تک دوسرے جا نہیں سکے۔ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ سمندر کے اوپر اوپر جو ہے نا ایک کشتی چل رہی ہے، اور ایک ہے کہ سمندر کے اندر جا کے بندہ کیا کر کے آتا ہے، ڈائیو کر کے جا کے موتی نکال کے لے کر آتا ہے باہر اندر سے، تو امام صاحب اس گہرائی میں گئے ہیں جہاں تک دوسرے جا نہیں سکے تھے، انہوں نے کیا دیکھا، ظاہری الفاظ کو دیکھتے ہوئے ظاہری چیزوں کے اندر سے وہ کیا، امام صاحب نے اس میں سے آئیں گی بھی باتیں آئیں گی بھی، امام صاحب جو وہ کریں گے کہ کیسے جو ہے نا یہاں سے مسئلہ استنباط ہوتا کیسے ہے، اور اگر آپ ایک چیز کو لے رہے ہو
مثال کے طور پہ حدیث کو لے رہے ہیں تو امام صاحب کی کوشش کیا ہوتی ہے, احادیث کے درمیان میں تطبیق دینے کی کوشش ہوتی ہے. جب تعارض ظاہری طور پہ تعارض نظر آ رہا ہو تو ان کی پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ جناب ان کے درمیان کیا کرنا چاہیے, حدیث کو چھوڑنے کی بجائے تطبیق دینے کے اوپر جاؤ. آپ کا ایک حدیث کو لے کے دوسری حدیث کو جو چھوڑ رہے ہو تو اس کو بجائے کیا کرو, ایسی توجہ ہونی چاہیے کہ دونوں حدیثوں کے اوپر عمل بھی ہو جائے, تطبیق ہو جائے ان کے درمیان میں. یہ بات ہوتی ہے. اور واقعی آپ ابھی بھی آئیں گے بھی, جب امام صاحب کے جو طرز استدلال جو ہیں چیزیں, وہ واقعی ایسی گہرائی کے اندر جا کے وہ بات کرتے ہیں. جب ان کی وہ بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں تو بندہ کہتا ہے نہیں یار یہ سمجھ نہیں آ رہی, بالکل یہ تو حدیث کے جو ہے نا کس طرح حدیث کے خلاف جا رہی ہے. لیکن جب وہ استدلال کر کے لے کر آتے ہیں اور اس کی پیش کرتے ہیں, پھر یہ وجہ بنی ہے. تو اس لیے امام صاحب کی زندگی کے اندر ہی جو بندہ ان کو نہیں پورے طور پہ سمجھ نہیں پاتے تھے یا کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے, وہ ان کے اوپر جو ہے اصحاب الرائے کے اوپر اطلاق ہونے لگ پڑا, ان کے اوپر اصحاب الرائے. اور وہ یہ پروپیگنڈا تھا بیسیکلی ایک بہت بڑا. تو یہ اس وجہ سے وہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جی اس لیے یہ معاذ سے الذی هو الاصل فی الحجیت الاجتہاد ہے, فی حجیت الاجتہاد ہے. حدیث معاذ الذی کہتے ہیں جناب یہ جو لفظ ہے یہ ماخوذ ہے حدیث معاذ رضی اللہ عنہ سے, الذی هو الاصل فی حجیت الاجتہاد, کہ وہ حدیث کیا ہے, وہ اجتہاد کی بنیاد ہے, بنیادی طور پہ. کہتے ہیں وفی ہے اجتہد رأیی, حدیث میں آتا ہے نا حضرت نے جب بھیجا تھا معاذ کو یمن کی طرف, کہا تھا کیا کرے گا, قرآن سے سنت سے, اچھا نہیں ہوگا تو پھر کیا کرے گا, فرمایا کہ اجتہد رأیی, اپنی رائے کے مطابق کیا کروں گا, پھر اجتہاد کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو والمراد منہ قیاس غیر المنصوص علی المنصوص ہے. کیا مراد ہے کہ غیر منصوص مسائل کو منصوصی مسائل پہ قیاس کروں گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی رائے سے کوئی مسئلہ نکال دوں گا, میری عقل یہ کہتی ہے, نہ غیر منصوصی مسائل کو منصوصی مسائل کے اوپر میں قیاس کر لوں گا. ٹھیک ہے نا. کما یظہر من کتاب عمر الی ابی موسیٰ, جیسا کہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے ابو موسیٰ سے, فی ما اخرج البہقی, جیسا کہ اس کو بہقی نے ان ادریس الاودی, ادریس اودی سے جو ہے انہوں نے کیا کہا, اخرج الینا سعید بن ابی بردہ کتابا, ایک خط لے کر آئے, فقال ھذا کتاب عمر الی ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ, ابو موسیٰ کو لکھا تھا, فذکر الحدیث وفیہ الفہم یعنی یہ مفعول بھی ہے. اچھا الفہم کہ تو کیا کر, غور کر, یعنی اس میں سے. تو کہتے ہیں فی ما یختلج فی صدرک, تو کس چیز, اس چیزوں کے اندر جو تیرے دل میں کیا کریں, خلش جو ہے نا کوئی خلش پیدا کریں, مما لم یبلغ فی القرآن و سنت, جو تجھ پر نہ پہنچی ہو قرآن و سنت میں سے کوئی چیز جو ہے, جو تجھ پر نہیں پہنچی ہے تو تو کیا کرو ان کے اندر, تیرے دل کے اس میں سے آ رہا ہے تو اب کیا کرو اس میں سے, جو تمہارے دل میں کھٹک رہی ہے بات, تم اس میں کیا کرو, اس میں غور کرو. ٹھیک ہے نا. یختلی جو کھٹک رہی ہے فیصد مما, اچھا فتعرف الامثال والاشباہ, فتعرف الامثال والاشباہ, تو پہچان امثال کو اور اشباہ کو. ٹھیک ہے نا. ہم کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ اشباہ والنظائر, ٹھیک ہے نا. اشباہ والنظائر جو ہے وہ بھی بڑی, اس سے بھی فقاہت کے اندر بڑا انسان کو پتہ چلتا ہے کہ دو مسائل آپ کو لگتے ایک جیسے ہیں, حالانکہ کیا ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو جو ملتے جلتے مسائل جو ہیں, ٹھیک ہے, تو اشباہ نظائر بھی وہی آ جاتے ہیں, اس کے معنی بھی نظیریں اور اشباہ جو ہیں, تو وہاں پہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اشباہ و نظائر کے اندر. تو کہتے ہیں کہ جناب فتعرف الامثال والاشباہ, تو تم دیکھو امثال اور اشباہ کو پہچانو, ثم قس الامور عند ذالک, پھر دیگر امور کو انہی پر قیاس کرو. ثم قس الامور, کس کاسا یکیسو سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آ گیا کہ جی تو کیا کر, امور کو قیاس کر عند ذالک, وامد فی ما تری الی احبھا, اور تو کیا کر لے پھر اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا پکڑ لے, الی احبھا الی اللہ واشبہ بالحق, جو کہ تمہاری رائے میں جو حکم اللہ کا زیادہ محبوب ہو, ٹھیک ہے نا, اور اصل احکام کے زیادہ مشابہ ہو, واشبہ بالحق, تو تم اس کو کیا کر لو, اس کے مطابق فیصلہ کر لو پھر. ٹھیک ہے نا. اس کو پکڑ لو تم جو آپس میں.
تو کیا کرو، گویا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ملتے جلتے مسائل پر غور کرو، ٹھیک ہے نا، ملتے جلتے مسائل پر غور کرو، اور اس میں سے پھر تمہیں جو چیز تمہیں زیادہ پسند آئے تم اس کو کر لو، اس میں سے جو تمہیں تمہاری عقل کے اندر آ رہی ہے اس کو تم لے لو. اور لیکن وہ پسند آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کیا جو اللہ کے نزدیک کیا ہے زیادہ محبوب ہے، ٹھیک ہے نا، احب بہا الی اللہ ما اشبہہا بالحق، جو اس میں سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. گویا کیا ہوتا ہے، دیکھو جب قیاس کرتے ہیں، آپ نے قیاس پڑھا ہوگا، قیاس میں کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مقیس جس کو قیاس کر رہے ہو، ایک ہوتے ہیں مقیس علیہ جس پر قیاس کیا جاتا ہے. اور قیاس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، وہ علت ہوا کرتی ہے، یہ علت ہوتی ہے. اچھا اب دیکھو امام صاحب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں، یہ کوئی یہ نام نہیں لے رہے، مقیس، مقیس علیہ، علت، یہ بعد کے نام ہیں، یہ بات کے نام ہے. فقہا نے کیا کیا، اصول جو تھے اصول فقہ والوں نے، اور انہوں نے فقہا نے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ نام کیا ہوتا ہے، قیاس کیا کیسے جاتا ہے. تو اب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم کیا کرو، فتارف الامثال والاشباہ، تم ایک جیسی چیزیں دیکھو، یہ آ گیا نا، مقیس اور مقیس علیہ آ گیا، ایک جیسی چیزیں دیکھو کہ جو ملتی جلتے وہ ہیں، یہ اب وہ بتا رہے ہیں. ثم کس الامور عند ذلک کا، پھر کیا کرو، امور کو ان کے اوپر کیا کرو، ان کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر قیاس کرو، ٹھیک ہے نا، ان پہ قیاس کرو تم جو ہے. تو یہی وہ آ گیا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا مقیس یعنی مقیس علیہ پر لے کر جا رہے ہیں، اس میں سے وامت فی مطرح الہ اللہ وشرع بالعقل، تو کیا مطلب علت کو ڈھونڈتے ہوئے تمہیں کرنا ہے یہ. اچھا، فحاشا صاب الرائے یقدم رائیہم الشخصی علی نصوص الکتاب و سنت ہے. تو فحاشا، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اصحاب الرائے ترجیح دیں کس کو، اپنی شخصی رائے کو علی نصوص کتاب و سنت ہے. قرآن یا سنت پہ کوئی بھی ترجیح نہیں دیتا، یہ یاد رکھیں. یہ کہنا کہ جی قرآن یا یہ اپنی رائے کو جو ہے قرآن یا سنت پہ آگے کر دیتے ہیں، نہیں، اپنی رائے کو کبھی آگے نہیں کیا جاتا. فقط اچھا جی، فقط روا وکیع عن الامام حنیفہ رحمۃ اللہ الذی اچھا یشتہر من مبرز اصحاب الرائے الذی، اچھا جی کہ وہ کیا تھے، اشتہرا بکون، مشہور ہو گئے تھے، من مبرزین، مبرزین تھا تو یہ نون گر گیا، من مبرز اصحاب الرائے، کہ اصحاب الرائے میں سب سے ممتاز شخصیت کون ہو گئے تھے، امام صاحب جو ہے نا، کہ اصحاب الرائے میں ممتاز تھے. تو انہی کو جو ہے نا امام صاحب نے کیا کیا، فقط روا کیوں ہے، کہتے ہیں انہ قال البول فی المسجد احسن من بعض قیاسین. جناب علی کتنے سخت بات کہہ رہے ہیں امام صاحب، کہ اپنی رائے کے اوپر قیاس کرنا، جو آج کل کے لوگ جو صرف رائے کے اوپر قیاس کرتے ہیں اپنی رائےوں کے اوپر، تو مسجد میں پیشاب کرنا جو ہے نا وہ زیادہ اتنا سنگین جرم نہیں ہوگا. میں یوں کہہ رہا ہوں، مسجد میں جو ہے نا یہ پیشاب کرنا سنگین جرم نہیں ہے بنسبت اس کے کہ جناب یہ جو بعض قیاس آج کل چل رہے ہیں، یہ امام صاحب خود کہہ رہے ہیں. اتنی جو ہے نا مطلب اس میں سے آ گیا یہ تو قیاس، تو یہ تو کیا آ گیا، بدتر ہے ان کا قیاس جو ہے. امام صاحب تو خود اس کا مطلب ہے کہ اپنی رائے کی وہ نہیں کرتے ہیں، کہ اپنی رائے کو مقدم نہیں کرتے قرآن یا حدیث کے اوپر جو ہے. وروى الحافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی عن الحسن بن صالح قال كان النعمان بن ثابت اچھا فہما عالما، کہ نعمان بن ثابت کا نام تھا نا، تو نعمان بن ثابت جو تھے فہیم سمجھدار، عالما متصبتا فی علمی، پختہ تھے اپنے علم کے اندر. اذا صح عنده الخبر عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یادہ الی غیرہ، کہ جب صحیح حدیث ان کے سامنے پہنچ جاتی تھی تو وہ لم یادہ الی غیرہ، تو پھر وہ اس سے تجاوز نہیں کیا کرتے تھے. جو چیز ان کے نزدیک آ گئی پھر تو کسی اور طرف جاتے ہی نہیں تھے، حدیث آ گئی بھائی ختم ہوگی بات جو ہے. لیکن بات یہی ہے، آپ کہیں گے نہیں امام صاحب، ہمیں تو لگتا ہے کہ امام صاحب نے حدیث کی ہے، تو جناب علی پیچھے دیکھو گے کہیں حدیث میں کہیں تعارض تو نہیں آ رہا، قرآن کے ساتھ کہیں تعارض تو نہیں آ رہا. تب آپ کو وہ لگے گا، جب آپ اس گہرائی میں جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امام صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے. وَكَذَلِكَ ما زعم بعض الناس من اصحاب الرائے هم الحنفیۃ فقط، ایسے ہی بعض لوگ سمجھے کہ اصحاب الرائے سے مراد صرف حنفی ہیں.
غیر سید اس نے فإن هذا اللقب كان لجميع الفقهاء الذين فرغوا انفسهم لاستنباط الاحکام الشرعیہ، اس لیے یہ ان تمام فقہا کا لقب تھا جنہوں نے اپنے آپ کو فقہی اجتہاد کے لیے، استنباط کے لیے وہ کیا ہوا تھا، لگایا ہوا تھا، او تغلغلوا فی تفریعات، یا لگ گئے تھے، تغلغلوا فی تفریع الجزیات، وقد استخدم هذا اللقب للفقهاء، تو یہ کہتے ہیں وقد استخدم هذا اللقب للفقهاء مالکیہ کے فقہا کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ولذالک سمی الحافظ ابن البر، مالکی رحمۃ اللہ شرح چاہیے تو کہتے ہیں ولذالک سم الحافظ، اس لیے ابن عبد البر نے، یہ مالکی فقی ہے نا، انہوں نے اپنی شرح جو ہے نا تعالی شرح للموطا، موطا کی شرح لکھی ہے انہوں نے، تو اس میں کیا کہا الاستذکار لما تزم الاستذکار، ان چیزوں کو لما تزم الموطا من معنی الرائے والآثار، تو یہ جو تھے یہ انہوں نے کیا لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہی یہ لکھا ہے الاستذکار لما تضمن، کہ جی یہ ان چیزوں کو، یعنی ان چیزوں کا ایک دہرائی ہے یا چیزوں کو یاد کرنا ہے جس جو موتا جو ہے جن کو شامل ہے، من معنی رائے والآثار، تو رائے اور آثار میں سے، تو رائے آ گیا نا لفظ اس میں کتاب میں ہی آ گیا۔ وقد عقد ابن قتیبہ رحمۃ اللہ فی کتابہ المعارف بابا فی ذکر اصحاب الرائے، باب باندھا ہے ابن قتیبہ نے اپنے کتاب معارف کے اندر کیا اصحاب الرائے کے حساب سے، فعد منہم ابن ابی لیلہ، اصحاب الرائے میں ابن ابی لیلہ بھی ہیں، ابو حنیفہ بھی ہیں، وربیعۃ الرائے بھی ہیں، وظفر بھی ہیں، والاوزاعی وسفیان ثوری ومالک بن انس وابا یوسف ومحمد حسن رحمۃ اللہ، تو سب ہیں۔ ویذکر الحافظ ابو الولید الفرزی بعض الفقہاء المالکیہ بہذا الاسم، تو حافظ ابو الولید فرزی جو ہیں انہوں نے بھی بعض مالکیہ فقیہ کو ارشاد کیا، فیقول مثلا فی احمد ابن حلال بن زید عطار کان حافظا للشروط، وہ کیا تھے، یہ شروط کے حافظ تھے، نبیلا فی الرائے، صاحب رائے تھے، علی مذہب اصحاب مالک، صاحب رائے تھے جناب، نبیلا تھی متبین بہذا اس میں اصحاب الرائے کان یطلق علی غیر الحنفیۃ من الفقہاء فی بدایۃ الامر، تو شروع میں تو سب کو کہا جاتا تھا، تمام فقہا کو کہا جاتا تھا، پھر ولیکن الذی یسر ان توسع فقہاء الحنفیۃ فی تفریع الجزیات، لیکن کیونکہ حنفیہ نے وسعت اختیار کی تھی جزیات کی تفریعات کے اندر، حنفیہ نے بڑے مسائل اخذ کیے ہیں، یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ بھائی دنیا میں ایک بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا، قیاس کرنے کے لیے جو جو چیزیں کیا ہوتی ہیں، قیاس کے لیے جو جو آپ کے اندر شرائط موجود ہونی چاہیے، ہر بندہ قیاس نہیں کر سکتا ہے، قرآن اور حدیث کا کیا ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، اور اس کی گہری نظر ہو اس کے اوپر، تو یہ مطلب ہے کان حافظا للشروط، ٹھیک ہے نا، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ جو تھے ہر بندہ اٹھ کے نہیں آ سکتا، تو اس لیے کہا کان حافظا للشروط، تو بات یہ آ گئی ہے کہ جناب علی یہ جو تھے نا فقہا اس میں سے، تو حنفیہ نے جزیات بہت ہیں حنفیہ کی، اسی لیے یاد رکھنا اگر دنیا کے اندر کسی جگہ کے اوپر شریعت نافذ ہونے کی بات ہوگی، شریعت نافذ ہونے کی بات ہوگی، تو حنفی فقہ کو کیا ہے، یہ ایک حاصل ہے یہ بات کہ حنفی فقہ بڑی آسانی کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے، نافذ ہو سکتی ہے، جزیات کا ایک ذخیرہ ہے، اور رہی ہے عثمانی سلطنت کے اندر کیا رہی ہے، حنفی فقہ نافذ رہی ہے، عثمانی سلطنت کیا تھی، حنفی فقہ نافذ رہی ہے۔ اچھا پھر اسی طرح ہی جو تھا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے مغلیہ سلطنت کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے نا، مغلیہ سلطنت جو تھے، اور اسی لیے تو یہ لکھا گیا نا، آپ انشاءاللہ پڑھیں گے بھی فتاوی ہندیہ جو ہے، عالمگیریہ جس کو کہتے ہیں، عالمگیریہ لکھوایا گیا تھا، ایسے ہی ادھر بھی اس میں بھی وہ کیا گیا، تو اگر شریعت نافذ ہونے کی کسی جگہ پہ بھی بات آتی ہے تو حنفی فقہ کیا ہوتی ہے، اس کی جزیات اس کا اس طریقے سے اس پہ کام ہوا ہے کہ وہ فوراً جو ہے نا اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے، اور وہ رہی بھی ہے، باقی ایسی کسی فقہ کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے، تو اس لیے ان کو جو ہے نا وہ خاص طور پہ بہت ہی پروپیگنڈا کر کے اور وہ کیا گیا، تو کہتے ہیں کہ جناب علی ولکن الذی یظہر ان توسع فقہاء الحنفیۃ کو وسعت اختیار کرنا فی تفریع جو ہے جعل هذا اللقب شبا خاص بهم، کہ انہی کے لیے خاص ہو گیا، شبہ خاص بهم،
وزید علی ذالک، مزید یہ کہ ان الذین لم یتعمقوا فی ادلۃ مذہب الحنفیہ، جنہوں نے لم یتعمقوا، جنہوں نے غور و خوض نہیں کیا فقہ حنفیہ کے اس میں سے، ورعوا بعض مسائلہم، اور انہوں نے دیکھا، رعا یا رعو، ٹھیک ہے نا، تو رعو جنہوں نے دیکھا بعض مسائل مخالفتاً فی الظاہر لبعض الحدیث التی بلغتہم، انہوں نے کہا یہ تو ان کی جو رائے ہے یہ تو حدیث کے مخالف ہے، ما عدم تنبؤ من الاحادیث التي استدل بها الحنفیہ، اور ان کو پتہ نہیں تھا ان لوگوں کو کہ حنفیہ نے کن احادیث سے استدلال کیا ہے، ما عدم تنبؤہم للاحادیث التي استدل بها الحنفیہ زعموا انها، یعنی یہ زعموا انها ای المسائل مبنیۃ، کہ ان کے انها سے مراد کیا ہے، ان کے جو مسائل ہیں وہ مبنی علی الرائے المجرد، صرف عقل کے اوپر استدلال کرتے ہیں بس، ٹھیک ہے نا، واشتہر ذلک علی السنۃ بعض الناس، اور یہ بات کیا ہوئی، یعنی یہ مشہور ہو گئی جو ہے نا بعض لوگوں کی زبانوں پہ، حتی تاثر بعض المخلصین من المحدثین بهذه الدعایۃ الخاطئہ، اللہ اکبر، یہاں تک کہ بعض مخلصین محدثین بھی اس دعایا کہتے ہیں پروپیگنڈا کو، وہ بھی اس پروپیگنڈا کے تحت کیا ہو گئے بیچارے، تو اب بعض محدثین نے بھی امام صاحب کے اوپر جو ہے نا ذرا تھوڑی سی کھچائی کی اور اس طرح جو ہے مخلص تھے، لیکن کیا ہوا، امام صاحب کے بارے میں یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں، من المحدثین بهذه الدعایۃ الخاطئہ، یعنی جو غلط پروپیگنڈا تھا اس کے اوپر جو تھا، یہ پروپیگنڈا کہہ لو، دعایت الخاطئہ پروپیگنڈا کو کہتے ہیں، غلط بات جو تھی، فاصطلحوا علی تخصیصہم بلقب اصحاب، تو انہوں نے کیا کر دیا، فاصطلحوا علی تخصیصہم، کہ انہوں نے خود یعنی اصطلاح وہ کر لی، بلقب اصحاب الرائے، ونقموا ذلک الحنفیہ، تو نکتہ چینی کیا انہوں نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیکھے نا ذرا، انہوں نے بھی رگڑا بات جگہوں کے اوپر لگانے کی کوشش کی ہے کہ جی اس میں سے قال بعض الناس، قال بعض الناس، امام صاحب کو وہ کرتے ہیں نا، بعضوں کا لفظ جب جمع پہ بولا جاتا ہے اس سے مراد ایک فرد ہوتا ہے، اچھا بعضوں کا لفظ جب کیا بولا جائے جمع پہ بولا جائے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، ایک فرد، قال بعض الناس، کوئی کہتا ہے، یعنی کوئی کہتا ہے، قال بعض الناس، بخاری شریف کے اندر یہ مشہور ہوئے ہیں اس میں سے جگہیں جو ہیں، قال بعض الناس، تو امام صاحب کے اوپر وہ کر رہے ہوتے ہیں، اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے جی، بس اس کو اتنے رکھ لیتے ہیں، پھر اس کو جو ہے یہ تھوڑی سی ذرا چیزیں ہیں، لیکن امام وہ نہیں، وہ متعصب نہیں تھے، متاثر نہیں تھے، ان کی وہ باتیں وہ پہنچ گئیں، ان تک باتیں ایسی پہنچی جس کی وجہ سے وہ پورے اس میں سے، ہاں جو دیکھیں جب ایک آدمی کی نا کوئی وہ نہیں پہنچتی ہے، اگلے آدمی کی یہ نہیں پہنچتی کہ بھائی اس نے یہ مسئلہ کہاں سے لی ہے، تو بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ جناب یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہاں جس وقت ان کے سامنے ان کی تمام شرائط اور شروط اور ساری چیزیں وہ پتہ چل جاتی ہیں، پھر بندہ کہتا ہے کہ ہاں جی اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، چلیے جی پھر